عامر سے تمہارے والد کی دور کی رشتہ داری تھی اور دوستی بھی تھی۔ وہ تمہارے والد کے ریسٹورانٹ میں روز ہی آتے تھے، لیکن آج انہوں نے عامر کو ماڈل ٹاؤن اس لیے بلوایا تھا کہ انہوں نے ان پر کچھ ضروری بات ظاہر کرنی تھی اور کچھ صلاح مشورہ کرنا تھا۔ تمہارے والد نے ہر وہ بات تمہارے متعلق بتا دی جو وہ بتا سکتے تھے، ہر راز سے پردہ اٹھا لیا۔ راؤ احمد علی کے شبے کے تحت تمہاری زندگی کو چونکہ ممکنہ طور پر خطرہ پیدا ہو چکا تھا، اس سے بچنے کے لیے تمہیں فوری طور پر عامر کے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن سے راوی روڈ تمہاری منتقلی بظاہر بڑے سکون کا باعث تھی، لیکن یہ سکون زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا۔ تمہارے تینوں چچا زاد بھائی اور تمہارے چچا اپنے کاموں سے لاہور آ رہے تھے۔ ایک شام جب تم سائمہ کے ساتھ انارکلی میں گھوم رہی تھی تو تمہارے چچا چچی نے تمہیں دیکھ لیا۔ تمہیں دیکھتے ہی انہیں سانپ سونگھ گیا۔ وہ دونوں شاپنگ کرنا بھول گئے اور سیدھا ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ شام کا وقت تھا، تمہارے والد ریسٹورانٹ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ اپنے ریسٹورانٹ میں شام کو 2-2.5 گھنٹے جا کر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر بزنس سے زیادہ اپنے دوستوں پر وقت گزارا کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی اور بھاوج کو دیکھ کر انہوں نے ریسٹورانٹ جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور بہت محبت سے ان کی خیر و عافیت دریافت کی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ صبح کے لاہور آئے ہوئے ہیں اور رات تک واپس لوٹ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا رخ نہیں کیا، لیکن اب وہ ایک رات قیام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پر آ گئے ہیں۔ کھانے کی میز پر باتوں ہی باتوں میں تمہارے چچا نے تمہیں انارکلی میں دیکھنے کا ذکر کیا اور اپنی بھاری مونچھوں کو مروڑتے ہوئے بولا، بھائی جان، وہ تو بالکل آپ کی بیٹی لگتی ہے، وہ یہاں سے کیوں چلی گئی ہے؟ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن اس جملے کے پیچھے جو زہر تھا وہ تمہارے والد جان چکے تھے۔ عمر رسیدہ انسان تھے وہ۔ یہ سنتے ہی وہ کانپنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تمہارا لاہور میں رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ راؤ احمد علی کی جانے کے بعد تمہارے والد گھبرائے ہوئے عامر کے گھر راوی روڈ پہنچے تو صلاح مشورہ ہوا، طے پایا کہ تمہیں فوری طور پر کراچی منتقل کر دیا جائے گا۔ یوں تم 1 سال قبل لاہور سے کراچی پہنچ گئی۔ ہمارا خیال ہے کہ اب ہمیں تمہاری زندگی کے متعلق تمہیں تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ ہم نے تو وہ راز بھی تمہیں بتا دیے ہیں جو شاید تمہارے والد نے تم سے چھپا رکھے تھے، اور وہ تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیا، شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ کر سکے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت مت سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ ابھی وہ آخری جملے پر نظر رکھ ہی رہی تھی کہ الفاظ اڑنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صفحہ ایسے ہو گیا جیسے اس پر کبھی کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ یہ داستان تو کافی لمبی تھی، 20-22 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس نے جلدی ورق الٹے، لیکن اب کسی صفحے پر کچھ نہیں تھا، کوئی تحریر نہیں تھی، کوئی جملہ نہیں تھا، کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ ڈائری پہلے کی طرح ہی کوری ہو گئی تھی۔ تانیہ اس ڈائری کو پکڑے دیر تک محو حیرت رہی۔ اس کی زندگی کیا تھی؟ فسانہ عجیب تھی۔ اب کوئی بات ایسی نہیں تھی جو اسے معلوم نہ ہو، لیکن کہاں؟ ابھی اسے کہاں ہی معلوم ہوا تھا؟ ابھی تو بہت سی باتیں صیغہ راز میں تھیں۔ اس کا بھائی کہاں تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے انتظار کرنے کو کہا گیا تھا، وقت آنے پر اسے سب کچھ بتایا جائے گا۔ راؤ احمد علی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس لالچی شخص نے اس کے باپ کی زندگی میں کیسا زہر گھول دیا تھا، ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے۔ پھر بھی اسے سکون نہیں آیا تھا۔ بڑے بھائی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر چیز پر قبضہ تو کرتا چلا ہی آ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، بالآخر اس گڑھے میں وہ خود ہی گرتے ہیں۔ وہی گڑھا ان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہر ظالم کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر رات کا ایک سویرا ہوتا ہے۔ یہ سوچ تھی کہ اس کے اپنے والد پر کس قدر ستم کیے گئے تھے۔ وہ کیا بیٹی تھی جس کی زندگی کو بچانے کے لیے وہ اس کو پیار کرنے سے بھی محروم ہو گئے، اور خود بھی اس کو بھی محروم کر دیا۔ اس بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس کے والد کس قدر عظیم انسان تھے، ایسی قربانی کبھی شاید ہی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے دی ہوگی۔ میرے باپ، میرے عظیم باپ، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں اور آپ کی محبت کو سلام کرتی ہوں، آپ کا جذبہ اثار کی قدر کرتی ہوں، لیکن مجھے بھی آپ سے ایک شکوہ ہے۔ آپ نے مجھے یہ راز کیوں نہیں بتائے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر یہ سارے حالات مجھے معلوم ہو جائیں تو میں لڑکی ہوں اور پریشان ہو جاؤں گی، الجھ جاؤں گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ یہ راز مجھے بتاتے اور یہ کہتے کہ اس کو راز ہی رکھو، دشمنوں سے دور رہو،
تو میں ضرور دور رہتی، لیکن بابا آپ نے میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ میں آپ کے پیار سے محروم رہ گئی، مجھے اولاد کا حق بھی نہیں دیا آپ نے۔ لیکن جو بھی تھا، میں بھی اولاد ہوں، میرا بھی کوئی فرض بنتا ہے۔ اب آپ اپنا فرض نبھا چکے ہیں، اب میری باری ہے، میرا انتظار کیجیے، میں آ رہی ہوں۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گی، اپنی زمین کا 1 فٹ ٹکڑا بھی کسی کے قبضے میں نہیں جانے دوں گی۔ آپ بے فکر ہو جائیے، اپنے بھائی کو تلاش کروں گی۔ آپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، میں تو جوان ہوں نا، لڑکی ہوں تو کیا ہوا، آپ کو لڑکا بن کر دکھاؤں گی۔ اب آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ بہت دیر تک یہ باتیں سوچتی رہی، اسے اپنے باپ پر بہت ترس آ رہا تھا اور ظالم چچا پر بے حد غصہ۔ وہ کافی دیر تک پیچ و تاب کھاتی رہی، پھر ایک مہم کے ارادے کے ساتھ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جائے گی۔ وہ ابھی تک بڑی فرما برداری سے ہر فیصلہ مانتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کی بات نہیں مانے گی، وہ وہی کرے گی جو اس کے دل میں آئے گا۔ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے اور وہ ان طوفانوں کو بڑی مشکل کے ساتھ روک رہی تھی۔ انکل عامر نے اس سے منع کیا تھا کہ وہ بھول کر بھی لاہور ٹیلی فون نہ کرے، جب بھی فون کریں گے وہ خود ہی کریں گے۔ ان کی ہدایت سے وہ مسکرائی، لیکن اب وقت آ گیا تھا، اب اسے فون کرنا تھا۔ وہ بڑے عزم سے اٹھی اور اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور انکل عامر کے گھر کا فون نمبر نہایت اطمینان کے ساتھ ڈائل کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ادھر گھنٹی بجنے لگی۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے باوجود کسی نے ریسیو نہیں کیا تو اسے تفتیش ہونے لگی۔ یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس وقت گھر میں انکل عامر نہیں ہوں گے، وہ کالج گئے ہوں گے، لیکن گھر میں دیگر افراد تو موجود ہوں گے نا۔ لیکن اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اسے خیال آیا، ہو سکتا ہے میں نے رانگ نمبر ڈائل کر دیا ہو۔ اس خیال کے تحت اس نے دوبارہ سے نمبر ملایا، لیکن پھر بیل جاتی رہی اور کسی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ تانیہ نے مایوس ہو کر فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی طبیعت پر ایک عجیب سا ہیجان سوار ہو گیا تھا۔ اسے لاہور جانا تھا، وہ اڑ کر لاہور پہنچ جانا چاہتی تھی، اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہر راز سے آگاہ ہو چکی ہے، اب اسے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دل میں لاوا ابل رہا تھا کہ وہ جس طرح ہو سکے اپنے صفاق چچا کو اس کی سزا دلوائے اور انہیں کبھی بھی نہ چھوڑے، انہیں شوٹ کر دے۔ تانیہ نے اپنے بیڈ کا تکیہ درست کیا اور پھر ڈائری اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھی اور آنکھیں بند کر کے لیٹنا چاہتی تھی۔ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھتے رکھتے اس نے صفحات کو تیزی سے پلٹنا شروع کر دیا۔ تب اچانک سے ان صفحوں کے درمیان میں کہیں اس کو سرخی سی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک ایک ورق کو پلٹ کر وہ صفحہ نکالا۔ وہ ایک چھوٹا سا دھبا سا تھا، ایک بالکل معمولی سا دھبا، بالکل خون کا تازہ دھبا۔ ڈائری بند ہونے کی وجہ سے خون دوسرے صفحے پر بھی لگ گیا تھا، صفحے کی پشت پر بھی تھوڑا سا لگا ہوا تھا۔ وہ خون کہاں سے آیا؟ وہ ڈر گئی اور سہم گئی۔ تب اچانک اس کے دل میں ایک جان لیوا خیال آیا۔ یہ خیال قیامت خیز تھا۔ فوراً اس نے اپنا ذہن جھٹک دیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خون اس کے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ خون کے دھبے کو دیکھتے ساتھ اسے راؤ شمشاد کا خیال کیوں آیا۔ یہ خیال جس طرح بھی آیا تھا، بہرحال اسے بے چین کر گیا، اس کی روح میں کانٹے بھر گیا۔ پھر وہ خون دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہو گیا۔ کچھ دیر میں صفحہ ڈائری سے مٹ گیا اور یہ ڈائری کے اوراق پڑھتی رہی، لیکن تیزی سے نظر آنے والا خون غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی اور تیزی سے انکل عامر کے ٹیلی فون کا نمبر ملانے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد پھر بیل گئی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ تب اس نے افضل کے دفتر میں فون ملایا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد افضل نے فوراً فون اٹھا لیا۔ ہیلو کہا۔ افضل کی آواز پہچان کر تانیہ بولی، بھائی میں بول رہی ہوں تانیہ۔ جی تانیہ، خیریت ہے نا؟ جی بھائی خیریت ہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے پلیز؟ مجھے فوراً لاہور جانا ہے، میں لاہور جانا چاہتی ہوں۔ آپ کسی بھی فلائٹ سے میری ٹکٹ بک کروا دیں۔ سیٹ تو مل جائے گی، لیکن آپ کو لاہور جانے کی کیا سوجی؟ افضل نے پوچھا۔ بس میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، میں فوراً لاہور جانا چاہتی ہوں۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں آدمی کو بھیج کر سیٹ کا انتظام کرواتا ہوں، اسی اثناء میں آپ تیاری مکمل کر لیجئے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت شکریہ، وہ بڑے ممنون لہجے میں بولی۔ ہیلو افضل نے جلدی سے کہا۔ جی جی۔ تانیہ نے ریسیور رکھتے رکھتے رک گئی۔ آپ نے خالہ سے بات کر لی ہے؟ انہوں نے آپ کو اکیلے لاہور جانے کی اجازت دے دی؟ نہیں بھائی، میں نے بھی خالہ سے بات نہیں کی، ابھی نیچے جا کر بات کرتی ہوں، انہیں راضی کر لوں گی، آپ بس میرے ٹکٹ کا انتظام کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اور جیسے ہی کوئی انتظام ہو جاتا ہے میں فون پر بتا دوں گا۔
اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ تانیہ نے ریسیور رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ نیچے پہنچی تو دردانہ کچن میں مصروف تھی۔ اس نے کچن میں جھانک کر دیکھا خالہ فرزانہ اور پھر خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ فرزانہ نظر کا چشمہ لگائے کوئی موٹا سا ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ تانیہ بہت خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے نزدیک آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تانیہ کو اتنے قریب پا کر خالہ فرزانہ نے ناول سائڈ پر رکھ دیا اور مسکرا کر بولی، سو کر آ رہی ہو؟ نہیں خالہ۔ اس کے لہجے میں بڑی اداسی تھی۔ تانیہ، خیر تو ہے نا؟ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ خالہ، میں نے بھی بھائی کو جہاز پر ایک ٹکٹ بک کرنے کے لیے کہا ہے، میں لاہور جانا چاہتی ہوں۔ ہائی، خالہ فرزانہ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا، کیوں، اب کیا ہو گیا؟ آج تمہیں اچانک سے وہاں جانے کا کس طرح سے خیال آیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ ایک دم فکر مند ہو گئی۔ تم جانتی ہو نا تمہارے انکل عامر نے تمہیں یہاں پر رہنے کے لیے کہا ہے۔ میں جانتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ یہی نا کہ مجھے یہیں رہنا ہے، کہیں نہیں جانا؟ ہاں، یہی کہا ہے انہوں نے، خالہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ خالہ، انکل عامر میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تانیہ کا ایک عجیب سا تیکھا پن تھا۔ یہ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ خالہ، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کاش میں آپ کو سب کچھ بتا سکتی تو تب آپ کو سمجھ آتی۔ میں سب جانتی ہوں۔ تم لاہور کیوں جانا چاہتی ہو؟ خالہ، میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، لاہور سے واپس آ کر سمجھاؤں گی، اس نے ایسے ہی ان کو تسلی سے کہا۔ اور وہ نہیں تھی کہ لاہور جانے کے بعد، اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ لاہور جانے کے بعد واپس آئے گی یا نہیں۔ خالہ فرزانہ کو بہت زیادہ پیار ہو گیا تھا تانیہ سے۔ انہوں نے تانیہ کو اپنے پاس بڑی محبت سے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی کمی پوری ہو جائے۔ بھلے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن تانیہ میں وہ اپنی بیٹی دیکھتی تھیں، اور تانیہ کے جانے کے بعد وہ اسے بہت زیادہ مس کرتی۔ کوئی 3 بجے کے قریب افضل کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ شام کی فلائٹ سے سیٹ بک کروا دی ہے، وہ جانے کی تیاری کرے، وہ خود اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ دے گا۔ تانیہ کے اچانک لاہور جانے کے ارادے سے خالہ فرزانہ پریشان ہو گئیں۔ تبھی عامر نے ان کو زندگی میں پہلی بار کوئی ذمہ داری سونپی تھی، اور وہ اس ذمہ داری کو بڑی بخیر و عافیت نبھانا چاہتی تھیں۔ وہ تانیہ کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ وہ اسے 1 منٹ بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اگر کہیں جانا بھی ہوتا تھا تو خالہ فرزانہ کو برابر خبر ہوتی تھی کہ تانیہ کہاں جا رہی ہے اور کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ ویسے بھی تانیہ ایک بہت زیادہ سلجھی ہوئی گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ اسی سلجھی ہوئی گھرانے کی لڑکی کو اپنے گھر رکھ کر خالہ فرزانہ بہت خوش تھی، لیکن اچانک لاہور جانے کا سن کر خالہ فرزانہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب تانیہ نے سنا کہ سیٹ کنفرم ہو گئی ہے، وہ فوراً سے اوپر گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اسی دوران خالہ فرزانہ نے عامر کو کئی مرتبہ فون کیا، مگر وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ محسوس ہوتا تھا جیسے گھر بند کر کے سب لوگ کہیں چلے گئے ہیں۔ خالہ فرزانہ بہت دیر سے پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ان کا دل بہت زیادہ مضطرب تھا۔ وہ عامر کو بار بار فون کر کے صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر لائن مل نہیں رہی تھی۔ پھر خالہ فرزانہ آرام سے بیٹھی رہیں اور عجیب و غریب باتیں سوچتی رہیں۔ شاید وہ عامر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھیں۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ خالہ فرزانہ نے فوراً سے ریسیور اٹھایا اور جلدی سے کان سے لگایا۔ عامر؟ ادھر سے عامر بڑے عجیب و غریب لہجے میں بولا، رنج کی آواز میں۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ عامر، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ لہجے میں بے قراری تھی۔ میں ماڈل ٹاؤن گیا ہوا تھا، موقع نکال کر گھر آیا ہوں تاکہ تمہیں فون کر سکوں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خالہ فرزانہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت بری خبر ہے فرزانہ، ادھر سے بڑے ٹھنڈے اور گہرے سانس کی آواز سنائی دی۔ اللہ رحم کرے۔ خالہ فرزانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے لاہور بھیج دو۔ آخر کیوں فرزانہ؟ اس کے والد راؤ شمشاد علی کا انتقال ہو چکا ہے، انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ دھماکہ خیز انکشاف ہوا۔ ہائے اللہ! خالہ فرزانہ نے اپنا دل پکڑ لیا۔ عامر، یہ کتنا عجیب اتفاق ہے، کیا ہوا؟ عامر نے فوراً سے پوچھا۔ وہ خود لاہور جانے کے لیے تڑپ رہی ہے، شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے، اس نے اپنا سامان پیک کر لیا ہے۔ دراصل اس سلسلے میں ہی میں تمہیں فون کر رہی تھی کہ اس کو بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، تم ایسا کرو اس سے آنے دو، میں خود اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کر لوں گا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں اس کے والد کی موت کی اطلاع کیسے دوں، ابھی دوں یا لاہور آنے پر دوں؟ میرا تو خیال ہے اسے اس کے والد کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ کیسے؟ عامر نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اچانک لاہور کے لیے عازم سفر ہونا، اس کے چہرے کی اداسی، یہ عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اس کے دل میں کوئی حادثہ محسوس ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے۔ عامر بہت حیران ہو کر بولے۔ فرزانہ، تم یوں کرنا، چلتے وقت اسے
احساس دلوانا اور پھر اسے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرنا، باقی کا کام میں اس کو یہاں پر سنبھال لوں گا، یہاں پر سمجھا دوں گا۔ شام کو جب تانیہ گھر سے رخصت ہونے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے سے لگا کر بس اتنا کہا، اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا، تم لاہور جا رہی ہو، دل پر قابو رکھنا، حوصلے سے کام لینا، شاید ایئرپورٹ پر کوئی بری خبر سننے کو ملے۔ میں اس خبر کے لیے تیار ہوں خالہ، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ افضل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ایئرپورٹ کی طرف رخ کیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر عامر اس کے منتظر تھے۔ تانیہ کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ تانیہ کو اپنے ساتھ لگا کر بہت زور سے رونا شروع کر دیں۔ مرنے والے رشتہ دار کے علاوہ ان کے بہت پیارے دوست بھی تھے اور آنے والی ان کا خون تھی۔ اس سے لپٹ کر رونا ہی انکل عامر کا بنتا بھی تھا۔ ان کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، لیکن فوراً سے انہوں نے خود کو سنبھالا اور انہوں نے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا گلے سے لگایا اور بولے، کیسی ہو تانیہ؟ تانیہ نے جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی جرأت سے بولی، میرے والد کی موت کیسے ہوئی؟ یہ بات سننے کی دیر تھی۔ جیسے ہی انکل عامر نے یہ جملہ سنا وہ ہڑبڑا اٹھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تانیہ کو اس کے باپ کے مرنے کی اطلاع کن الفاظ میں دیں، لیکن وہ اس منزل سے آگے نکل چکی تھی۔ یہ کیا تمہیں فرزانہ نے کچھ بتایا ہے؟ فرزانہ نے کیا کہا تم سے؟ خالہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ میرے بابا مر چکے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پھر تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا انتقال ہو چکا ہے؟ یہ سوال کیا۔ انتقال نہیں، خون کہیے، خون، میرے بابا کا خون ہوا ہے، تانیہ نے بڑے پرسرار انداز میں کہا۔ انکل عامر کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ آؤ گاڑی میں چلو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ راؤ شمشاد علی اپنی کوٹھی میں تنہا رہتے تھے۔ اب ان کی اس عمر میں مزاحمت کرنے والی بالکل بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ ایسی حالت میں ان کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ گھر میں ان کے ساتھ ایک ملازم اور ایک ملازمہ رہتے تھے جو میاں بیوی تھے۔ راؤ صاحب کے بہت پرانے ملازم تھے، عبدل اور راشدہ۔ ان کی ایک بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی کا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں راؤ صاحب سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے، دھرم پور چلے گئے تھے۔ ان کی بیٹی ہاسپٹل میں تھی۔ بس وہ رات ہی قیامت کی رات تھی، شاید قاتل گھات لگائے بیٹھا تھا۔ صبح کو دودھ والے نے جب بیل بجا کر گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا تو کوئی باہر نہیں آیا۔ اسے پریشانی لاحق ہوئی کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر اس نے برابر والی کوٹھی کے لوگوں کو بتایا۔ جب وہ لوگ گھر میں آئے تو لوگوں نے دیوار پھلانگ کر دروازہ کھولا۔ جب اندر آئے تو راؤ شمشاد علی خون میں لت پت پڑے تھے۔ دائیں ہاتھ پر ان کے ایک ریوالور تھا۔ قاتل نے اسے خودکشی کا کیس بنانے کی کوشش کی تھی۔ گولی کن پٹی میں لگی تھی، گولی بہت قریب سے لگائی گئی تھی۔ بائیں کن پٹی میں سوراخ ہو گیا تھا اور گولی اندر کہیں دھس گئی تھی۔ قاتل سے ایک غلطی ہو گئی، سوراخ بائیں جانب تھا، جبکہ قاتل نے ریوالور ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے یہی بات سامنے آئی تھی کہ راؤ صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں مارا گیا ہے، اور وہ ایک معمر شخصیت تھے۔ عمر کے لحاظ سے ان کی صحت اس قابل نہیں تھی کہ وہ خود کو سنبھال سکتے یا ایسا کچھ اقدام کر سکتے، اور نہ ہی وہ ایسے انسان تھے کہ وہ خودکشی کرتے۔ بھلا انہیں خودکشی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش تھے۔ اپنے باپ کی قتل کی ردات سن کر وہ گمسم سی ہو گئی، اس پر سکتہ داری ہو گیا۔ انکل عامر نے سارے راستے اس کو تسلی دی، وہ سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی اور خالی نگاہوں سے انکل عامر کو دیکھتی رہی۔ ماڈل ٹاؤن کی وہ کوٹھی جہاں راؤ شمشاد کو قتل کیا گیا تھا رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور جاننے والوں سے بھری ہوئی تھی۔ راؤ علی کا پورا گھرانہ موجود تھا اور پیش تھا۔ بھائی کے غم میں راؤ احمد علی کی بری حالت تھی، بار بار ان پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ان کے بیٹے انہیں سنبھال رہے تھے اور سرگوشی میں یہ کہہ رہے تھے، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عامر اس وقت کہاں ہے، کسی کو لینے گیا ہے۔ راؤ احمد علی آنسو بہا کر بہانے بازی کر رہے تھے۔ وہ بازی جیتنا چاہتے تھے۔ ساون پور کی جائیداد تو ان کے قبضے میں تھی، اب یہ کوٹھی اور ریسٹورانٹ ان کے ہو جانے والے تھے، کیونکہ اور ان کا کوئی وارث نہیں تھا۔ بالآخر ان کی شاطرانہ منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی۔ وہ اپنی کامیابی جس پر اس قدر خوش تھے کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ وقت ان کے رونے کا نہیں تھا، وہ تو رونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے اور رو رو کر یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بھائی کہاں چلا گیا۔ عامر کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق تانیہ خاموشی سے عورتوں میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے مرنے والے کے چہرے کا دیدار کروانا تھا۔
ہر سو اعلان کیا گیا کہ چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ میت کمرے میں رکھی ہوئی تھی، لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کر چہرہ دیکھ کر دوسرے دروازے سے نکل رہے تھے۔ جب گھر کی عورتوں کی باری آئی تو تانیہ بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ وہ میت کے نزدیک پہنچی تو اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اپنے باپ کی لاش پر جھک گئی اور چیخیں مار کر رونے لگی۔ سائمہ اس کے ساتھ تھی، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازے میں اچانک راؤ احمد علی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سب عورتیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔ تانیہ کے نزدیک پہنچ کر وہ جھکا اور اس کے بھدے اور کھردرے ہاتھ کی گرفت میں تانیہ کے نرم و ملائم اور سفید ہاتھ مضبوطی سے آگے۔ روتی ہوئی تانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ کو، پھر اپنے آپ کو پکڑنے والے کو دیکھا اور اس کا لہجہ بہت زیادہ سرد ہو گیا اور وہ بولی، اپنے ناپاک ہاتھ میرے سے دور کر لو۔ راؤ احمد علی سے اس انداز میں اس طرح کی بات کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ ساون پور کا حکمران تھا۔ اونچا لہجہ تو دور کی بات، لوگ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ پھر کس کی شامت آئی تھی؟ بولنے والے کا نہ صرف لہجہ سخت تھا بلکہ اس نے جو بات کی تھی اس بات میں ایک تیر تھا جو اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ بڑا عجیب و غریب اور شاطر انسان تھا۔ وہ ایسا شاطر ذہن کا مالک تھا جو سانپ کو بنا لاٹھی توڑے مار سکتا تھا۔ پھر اس لڑکی نے جو کہا اس نے باغور سن لیا اور اس نے اس کی بات سے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ آخر یہ کس شخصیت کی مالک ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہے یہ بات اتنی آسانی سے کہنے والی نہیں تھی۔ یہ ایک بہت ہی نازک موقع تھا اور وہ ایک موقع شناس آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جذبات سے کام لیا تو جیتی بازی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور تانیہ کی کہی ہوئی بات کو سنا انسنا کر دیا، لیکن بہت غور کے ساتھ اس نے تانیہ کے چہرے کو گھور کر دیکھا۔ تانیہ نے بھی اس کو فوراً سے دیکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ بات کسی اور نے سنی یا نہیں سنی، لیکن سائمہ نے ضرور سن لی تھی۔ راؤ احمد علی نے اپنا ہاتھ اس طرح سے پیچھے ہٹایا جیسے غلطی سے اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ تبھی تانیہ عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تانیہ تو اندر چلی گئی لیکن راؤ احمد علی اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی بھاری مونچھوں کو بل دینے لگ گیا۔ جب تانیہ نے یہ بات سنی، تانیہ کو اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ تانیہ ابھی تک یہی سمجھتی تھی۔ سائمہ نے جب یہ بات سنی تو سائمہ کو اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ تانیہ رحمت علی کی بیٹی ہے۔ تو پھر آخر تانیہ نے اس طرح سے کیوں بیہیو کیا؟ آخر اس بات کا کیا مطلب تھا؟ سائمہ تھوڑی دیر کے لیے الجھ گئی۔ اب راؤ احمد علی عامر کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ جلد سے جلد عامر کو ڈھونڈ کر یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر یہ گستاخ لڑکی کون ہے؟ اگر یہ راؤ شمشاد کی کسی دوست کی بیٹی ہے تو ان کی لاش پر اس طرح لپٹ لپٹ کر کیوں رو رہی تھی اور اتنی نفرت کے انداز میں اس نے راؤ احمد علی کا ہاتھ پیچھے کیوں ہٹایا؟ دوسری جانب سائمہ اپنے ماموں عامر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ جلدی سے پوچھ سکے کہ آخر تانیہ نے راؤ شمشاد کی لاش کے اوپر یہ بات کیوں کہی اور اس طرح سے بدتمیزی کیوں کی۔ اس سے پہلے راؤ احمد علی عامر کو ڈھونڈتا، سائمہ نے اپنے ماموں کو ڈھونڈ لیا اور ان کو ایک سائڈ پر لے جا کر جو کچھ تانیہ نے راؤ احمد علی سے کہا اس نے ایک ایک لفظ بتا دیا۔ اس کو سنتے ساتھ ہی انکل عامر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور فوراً سے کہنے لگے، جاؤ جلدی سے جاؤ، اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ ہے تانیہ، تم نے یہ کیا بے وقوفی کر دی، جلدی سے جاؤ۔ تبھی سائمہ بولی، جی اچھا۔ یہ کہہ کر سائمہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ سائمہ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ کالی چادر میں اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ امی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے ایک سائڈ پر لے گیا، سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ سائمہ اور تانیہ ان کے تعاقب میں وہاں تک پہنچ گئیں۔ اب وہیں پر ان کی نوکرانی راشدہ بھی تھی۔ ہاں کیا ہوا تھا؟ عامر نے پوچھا۔ سائمہ آپ کو بتا چکی ہے، تانیہ نے جواب دیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں سارے راستے تمہیں سمجھاتا رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، پھر بھلا میں کیسے یہ بھول سکتی کہ اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا تھا؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر برس پڑی۔ حیرت ہے اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اچھا ہی ہوا کہ اس نے کچھ نہیں کہا، ورنہ میں یہ بھی بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ وہ بہت چلاک ہے، تمہارے روتے ہوئے اس کو کسی نے اطلاع دے دی تھی، اسی لیے وہ عذاب بن کر وہاں پر نازل ہو گیا تھا اور اس نے جان بوجھ کر تمہارا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر تم کون ہو، تمہارا جواب سننا چاہتا تھا کہ اس کا جو شک ہے وہ یقین میں بدل جائے۔ وہ تمہاری تلاش میں ہر جگہ گھوم رہا ہے۔ میری بات جو تھی وہ سچ ہے، میری بات پر غور کرو، یہ کوئی قیاس سرائی نہیں ہے۔ اب میں تمہیں کہاں پر چھپاؤں، بتاؤ مجھے۔
یہ بھی ایک عجیب سا سوال ہے، تم نہیں جانتی وہ کس قدر شفاق آدمی ہے۔ عامر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں اس سے زیادہ شفاق بن جاؤں گی۔ تانیہ نے ان کی بات سمجھنے سے انکار کر دیا۔ ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ لسنرز، اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا تانیہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے گی؟ کیا راؤ احمد علی تانیہ کو پہچان لے گا کہ تانیہ کون ہے اور راؤ شمشاد کی کیا لگتی ہے؟ کیا تانیہ اپنے بھائی محسن کو بھی ڈھونڈ لے گی؟ اور اب جو کالے کمرے والا ہے جس نے تانیہ کو ڈائری دی تھی، وہ تانیہ کی کس طرح سے مدد کرے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی ہوش ربا ناول کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں آپ لوگوں کے لیے کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کریں۔ یہاں پر اسی طرح سے امیزنگ ناولز میں لے کر آتی رہوں گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ہوش ربا ناول کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔